بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ نئے امریکی صدر کے آنے سے قبل سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتا سکتا، ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ایسا ہوگا۔ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ میں اب بھی پر امید ہوں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاملات جنوری سے پہلے ہی حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا صدر جو بائیڈن کے دور اقتدار میں ہی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کر لی تو سعودیہ اور اسرائیلی تعلقات کی بحالی کا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور عراقی اتحادی افواج کے عراق سے انخلاء کے منصوبے کی مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ممالک کی طرف سے حتمی منظوری اور اعلان کی تاریخ کا انتظار ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس منصوبے میں ستمبر 2025 تک اتحادی افواج کی روانگی اور باقی کے اگلے سال کے آخر تک روانگی کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ ہم ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں اور اب صرف یہ بات باقی ہے کہ اس کا اعلان کب کیا جائے گا۔ دونوں ممالک ایک نیا مشاورتی رشتہ قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جس سے انخلاء کے بعد کچھ امریکی افواج عراق میں رہ سکیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سرکاری اعلان چند ہفتے قبل جاری ہونا تھا، لیکن غزہ کی پٹی میں جنگ سے متعلق علاقائی کشیدگی اور کچھ باقی تفصیلات کو حل کرنے کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ معاہدے کا اعلان اس ماہ کے دوران ہو سکتا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ تعلقات نے کہا ہے کہ انخلاء کے بارے میں واشنگٹن کے ساتھ تکنیکی بات چیت ختم ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے جنین کا 10 روز سے جاری محاصرہ ختم کر دیا۔ فلسطینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر جنین اور اس کی پناہ گزین کیمپ سے محاصرہ ختم کر کے چلی گئی۔ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد ہر جانب تباہی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ مغربی کنارے کے دیگر شہروں میں اسرائیلی افواج کی چھاپہ مار کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ جنین میں جاری 10 روزہ آپریشن کے دوران 21 فلسطینی شہید ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل الہوا میں ایک گھر پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں ماں بیٹی شہید اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی، رفح اور وسطی پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ غزہ سٹی میں صبح 2 اسرائیلی حملوں میں 9 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہوئے۔ رفح شہر کے مختلف علاقوں میں ملبے سے 6 فلسطینیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وسطی غزہ کے المغازی کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید، جبکہ النصیرات پناہ گزین کیمپ میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کر دیا ہے کہ رات گئے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ڈیپو سمیت متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ مسلسل 5ویں روز تل ابیب سمیت دیگر اسرائیلی شہروں میں حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی کے لیے CIA اور MI6 کے سربراہان کی اہم گفتگو سامنے آ گئی۔ ہفتے کے روز فائنینشیل ٹائم میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور MI6 کے چیف کا کہنا ہے کہ دونوں ایجنسیوں نے غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور فری کین میں تحمل لانے کے لیے تمام انٹیلیجنس چینل کو استعمال کیا ہے۔ CIA اور MI6 کے سربراہان نے غزہ جنگ بندی کے لیے مشترکہ اپیل جاری کی اور کہا کہ وہ غزہ جنگ بندی کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی فلسطینی شہریوں کے مصائب اور ہولناک جانی نقصان کو ختم کر سکتی ہے اور 11 ماہ کی جہنم کی قید کے بعد یرغمالیوں کو گھر پہنچا سکتی ہے۔
واضح ہے امریکہ اور برطانیہ دونوں اسرائیل کے کٹر اتحادی ہیں، تاہم لندن نے اس ہفتے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد کے لائسنس کی ایک چھوٹی سی تعداد کو معطل کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے دوران بین الاقوامی قانون کی ممکنہ خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے امریکی اور برطانوی مدد اور حمایت کے ساتھ غزہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 33 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اب تک غزہ میں 40,878 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب جا پہنچی۔ امریکی کانگریس کے نمائندگان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن مغربی کنارے میں جاری جارحیت سے آنکھیں نہیں پھر سکتے، مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں روکنی ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلیوں کی اکثریت فلاڈیلفیا محور کو چھوڑنے اور بینیٹ کو وزیر اعظم دیکھنے کے خواہاں۔ اسرائیل کی ایک بڑی اکثریت حماس کے ساتھ تبادلے کے معاہدے کے بدلے فلاڈیلفیا کے محور سے انخلاء کی حمایت کرتی ہے۔ حالیہ سروے سے معلوم ہوا کہ 48% اسرائیلی حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بدلے غزہ مصر سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا کوریڈور سے انخلاء کو ترجیح دیں گے۔ معروف اسرائیلی اخبار کے ذرائع نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ سروے بتاتا ہے کہ جبکہ تقریباً نصف جواب دہندگان راہداری کے کنٹرول سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے، تقریباً 37% نے ایسے اقدامات کی مخالفت کی۔ سیاسی تقسیم کے لحاظ سے اپوزیشن کے حامیوں کے درمیان اختلافات زیادہ شدید ہیں، جو محور سے دستبرداری کو 75% حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف اتحادی ووٹرز میں سے 74% نے معاہدے کو ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ اگر اس کا مطلب فلاڈیلفیا محور سے دستبردار ہونا ہے۔ سروے میں سیاسی ترجیحات کا بھی اندازہ لگایا گیا، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیتن یاہو وزیر اعظم کے لیے ترجیحی انتخاب ہیں، مگر ان کی مقبولیت دیگر سیاسی شخصیات کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں۔ پول کے مطابق اگر نفتالی بینیٹ امیدوار ہوتے تو انہیں 49% حمایت ملتی، جبکہ نیتن یاہو کی حمایت 34% تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے سرکاری نیٹ ورک رشیا ٹوڈے پر واشنگٹن کی پابندیوں کے جواب میں روس نے بھی امریکی میڈیا اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے روسی ادارے کے 2 ملازمین پر فرد جرم عائد کی اور بدھ کے روز اس کے ایڈیٹرز پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2024 کے آئندہ امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ریاستی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ متوازی رد عمل ممکن نہیں ہے۔ امریکہ میں کوئی سرکاری خبرساں ایجنسی نہیں ہے اور کوئی سرکاری ٹی وی چینل نہیں ہے، لیکن یہاں تقریباً ایسے اقدامات ہوں گے جو ان کے میڈیا کو ان کی معلومات پھیلانے سے روکیں گے۔ روسی صدارتی محل کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اپنے یوکرینی جارحیت کے دوران ماسکو کی بے مثال سنسرشپ کو درست قرار دیا، جو معلومات پر روس کی سخت گرفت کا نادر اعتراف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں رعایت مانگ لی۔ اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران بانی پی ٹی آئی نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا ہے کہ نیب ترمیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نیب ترمیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیب ترمیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہم نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج ہی نہیں کیا ہے۔ عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا عدالت کی ثواب دید ہے۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔